اپنے وعدے کے مطابق ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بغیر کسی تمہید کے مقالہ ہی شروع کرتا ہوں. کیا بات. میرے سب سے قریب میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ بارہا ان کو یاد کرنے کا، ان کے گھر جانے کا، ان کو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے. وہ نام ہے خواجہ احمد صاحب. خواجہ احمد احمد آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. اردو ادب کی خدمت میں 1975 سے مصروف ہیں. بچپن ہی سے کہانیاں پڑھنے کا ان کو شوق تھا. اس شوق نے انہیں افسانہ نگار بنا دیا. آل انڈیا ریڈیو اردو مجلس احمد آباد میں کئی افسانے پیش کیے، مباحثوں میں حصہ لیا، ٹی وی پر اردو ادبی شخصیات پر بحث میں حصہ لیا اور نذیر اکبر آبادی کی شاعری پر تبصرہ پیش کیا. خواجہ احمد نے فارسی سے ایم اے اور اردو جغرافیہ سے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی. مدرسی کے مقدس پیشے کو اپنایا. اردو ٹیکسٹ بورڈ گاندھی نگر کی درسی کتابوں کے اسباق لکھے. سائنس، ماحولیات، تاریخ، جغرافیہ اور موسیقی سے متعلق گجراتی اسباق کے ترجمے کیے. درسی کتابوں پر ریویو لکھے. جناب ندیم صاحب توجہ چاہوں گا، پھر ایسی معلومات آپ کو نہیں ملے گی. خواجہ احمد نے 1975 سے اردو شاعری کا بھی آغاز کیا. گلبند، ذخیرہ، گجرات کے شعراء، جواز، صابر نامہ اور سہمائی رسالہ، استعارہ اور اسلوب، نیز قومی صحافت، اخبار لکھنؤ میں ان کی نظمیں شائع ہوئی. خواجہ احمد نے اردو ترقی بورڈ دلی اور اردو ساہتیہ اکیڈمی گاندھی نگر کے تعاون سے منعقدہ سیمیناروں میں اپنے پرمغز تحقیقی مقالے پیش کر کے سامعین کرام کو اردو ادب اور شاعری اور تصوف کے اہم نکات نیز تاریخی معلومات سے روشن کیا. خواجہ احمد کا پہلا شعری مجموعہ عروش شب کی کچھ تخلیقات کا مطالعہ کر کے قارئین کے سامنے اپنی تقدیم پیش کرتے ہوئے میں ایک ایسی روحانی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مسرت میرے ذہن و دل میں نور بن کر قائم رہے گی. خواجہ احمد کی نظمیں سوز و گداز کا آئینہ ہے. انہیں ایسے پرخلوص قاری اور حقیقت پسند تنقید نگار اور مبصر کی تلاش ہے جو ان کی تخلیقات پر سنجیدگی سے غور کرے کہ یہ عیاں کرے کہ خواجہ احمد کی جستجو کیا ہے. جگمگ خواجہ احمد کو یہ احساس ہے کہ خدا ہر وقت اس کے بندوں کے ساتھ ہے. جہان رنگ و بو میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. خواجہ صاحب نے اپنی کتاب میں شعر عرض کیا ہے: جہاں کے رنگ رنگ میں تیرا رنگ دیکھا، جدھر جدھر گیا میں تجھے سنگ سنگ دیکھا. ایک اور ان کا ماں کی گود کا پہلا مکتب ہے. اس کی شفقت علوم کی راہیں ہموار کرتی ہیں. شاعر عرض کیا ہے: مؤذن سینے میں علم کا دریا ہے، ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. بے شناختی کے اس دور میں شاعر اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے: آئینہ جب بھی دیکھتا ہوں، آئینہ جب بھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں یہ اجنبی کون ہے. خواجہ احمد کی نظم سانپ عہد حاضر کے انسان کی صفاکی کا اظہار ایک انتباہ ہے. اب سانپ پر کوئی نظم ہوتی ہوگی، سنیے. سانپ تم نے اپنے زہریلے پن پر اتنا مت اتراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بستی کا کوئی آدمی تمہیں ڈس نہ لے اور مر جاؤ. پھر سے: سانپ تم اپنے زہریلے پن پر اتنا مت اتراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بستی کا کوئی آدمی تمہیں ڈس لے اور تم مر جاؤ. آدمی اتنا زہریلا ہو چکا ہے. اپنی آدمی زہریلا ہے. میں نے بشر صاحب شعر سنا دیں گے. تین شخصیت کو کور کیا ہے، اس لیے خواجہ صاحب کا بھی چل رہا ہے. اس کے بعد ایک اور آئیں گے، تیسرے بھی ایک آئیں گے.
मौजूदा दौर में कसीदा, मरसिया, रुबाई, मखमस, मुसद्दस, कतवा जैसी असनाफ सुखन पर हमारे शोराए किराम की तवज्जो नहीं के बराबर है, बल्कि ये असनाफ अदम इल्तिफात में हैं। गज़ल का दौर दौरा है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, नदीम अहमद कासमी वगैरह शौराए ज़ीशऊर ने नज़म को आरास्ता व पैरास्ता किया। अखलाकी, मुआशरती, उरूज़ व बयान, लताफ़त ख़याल की वसअत, बेसाख्तगी, सादगी के साथ मुज़य्यन किया। मीराजी, एन.एम. राशिद और आदिल मंसूरी जैसे जदीद नज़म के निगारों ने बिलाखिर उर्दू नज़म को इनफरादी फ़िक्र, नई लफ्ज़ियात के साथ, अपने एहसासात और जज्बात के इजहार के साथ एक मुनफरिद लहजा अता करके नज़म के लिए एक हमवार बहाव के तय रवा दवा किया। ख्वाजा अहमद साहब की नज़में तरबिया और निशातिया भी हैं, नीज़ रज़मिया और रमज़िया अलामती भी हैं। जदीद नज़म के नए वर्ज़न तजदीद तजर्बा, तख़य्युल और तसव्वुर के साथ सफ़हे किरतास पर नई लफ्ज़ियात के जुगनू चमकाते हैं। नज़में अक़ली दलाइल पर मबनी हैं। मुल्क की सियासी, समाजी और मजहबी उलझनों नेज़ मसाइल को भरपूर एहसास के साथ अपनी नज़मों में अपने कर्ब को नुमायाँ किया है। वतन की सलामती, इंसान दोस्ती, आलमी तौर पर साम्राज्यी ताकतों के जाबिराना इस्तेहसाल को बेबाकाना अंदाज में पेश किया है ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा अहमद मुआशरे की अखलाकी गिरावट पर भी नोहा खां हैं। ज़बू हाली के मरसिए गो हैं। ख्वाजा अहमद की नज़मों में खुदा के कुर्ब की तलब, इश्क़ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की मोहब्बत भी छलकती है। उनके तजर्बे ज़ाती हों या मारूज़ी, खारजी हों या दाखिली, उनके हल्क़े दाम ख़याल में नज़म के पीराए में मुख्तसर हो या मुफस्सल, हयात और कैफियत का मरबूत इजहार है। नज़मों में जिद्दत अदा, ख़याल की नज़ाकत व वसअत नज़र मुअस्सर अंदाज है में नुमायाँ हैं। नज़मों में तख़य्युलात की और क्रेज़ी की अतरियात का एहसास कभी करीब से है, कभी दूर से। सुहाने, लतीफ़ और नफीस फूलों की खुशबू की तरह कारी के जहन और दिल को मुअत्तर कर देता है। ख्वाजा अहमद के जगमग तारे क़ारीन की नज़र करता हूँ। सुबाही से रात का इंतज़ार है, सुबाही से रात का इंतज़ार है, फ़िक्र नज़र के लिए वक्त दरकार है। बिजलियाँ तक रही है सब्ज़ादारों को, बिजलियाँ तक रही हैं सब्ज़ादारों को, संभाल के रखना तुम चमनज़ादों को। कड़ी धूप में बादल तुझ पे साया करे, कड़ी धूप में बादल तुझ पे साया करे, दुआ है कि तुझ पर अब्र रहमत बरसा करे। ये तमाम अशार का मजमुआ, नज़मों का मजमुआ आपने लिख कर तैयार कर रखा है, तबाही हो चुका है, बस उसका रस्म इजरा बाकी है। अन करीब वो करने वाले हैं, हम सबको दावत भी देने वाले हैं। इसके बाद एक बीच में अपनी बात कह दूं, हालांकि ये मेरी नहीं है, आप आखिर में समझ जाएंगे कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा तस्करा नहीं है कि उर्दू ही हो, इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। बिल्कुल सही है। तो ये बीच में एक शख्सियत को मैंने लिया है जो पहले नायाब थे, गायब थे, अब इतने चमक गए हैं कि आप खुद समझ जाएंगे। कामयाब है। मैं मुसन्निफ या शायर नहीं, वो लिखते हैं, मैं मुसन्निफ या शायर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पहचान सरस्वती के पुजारी की हो सकती है। इधर उधर पड़ा सब एक जगह जमा किया और छोटी सी किताब एक शक्ल में तैयार हुई। ये मजमुआ आपके हाथों में सौंपता हूँ, वो भी एक किताब है। मेरी इल्तिजाए किताब में मेरे ओहदे और मेरी शोहरत को न देखें, नज़म के मिसरों और शेरों का मज़ा लें। मेरी तसव्वुरात की दुनिया की खली छोटी सी खिड़की में से दुनिया को जैसा देखा, महसूस किया, जैसा जाना, मज़ा लिया, इसी को लफ्ज़ों में उतारा है। मेरी सोच, मेरे ख्याल असली है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। पढ़े सुने की छाया और साये से भी वो आज़ाद नहीं हो सकती। नज़में कुछ भी आम कसौटी पर उतरी नहीं हैं, इसीलिए उनकी खामियों की तरफ भी मेरा ध्यान गया नहीं है। सब लिखा हुआ उम्दा हो ऐसा भी नहीं, मगर कभी कभी कच्चे आम का मज़ा भी एक तरह का मज़ा दे जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है। गुजरात के कई मुसन्निफ़ों को मैंने पढ़ा है। गुजरात की अदबी सफ़र के
ایک صلاح جناب سریش دلال کے ساتھ بحث کے دوران میرے اندر بسی نظم کو وہ بھانپ گئے. انہی کی محبت کی وجہ سے میرے جذباتی دنیا کو میں نے ان کے سامنے کھل گیا. انہوں نے صد کر کے کہا کہ میرے خیالات جذبات کی دنیا چاہے میری نجی جائیداد ہے، لیکن ہم گجراتی لوگ جائیداد یوں ہی رکھی رہے مناسب نہیں ہے. اور تب میری ادھر ادھر بڑی نظموں نے سنسار میں گھونسلہ بنانا شروع کر دیا. سب ایک جگہ کرتے کرتے گھونسلہ بڑا بن گیا. جناب سریش بھائی نے وقت نکال ان میں سے نظمیں چھانٹ لی اور ایک مصور کی طرح گھونسلہ باندھنے میں اچھی مدد کی. میری نظموں کا یہ گھونسلہ آپ کو دعوت دیتا ہے. آپ پل دو پل آرام سے آئیے. میرے اس گھونسلے میں آپ کو جذباتی دنیا ملے گی اور جذبات لہرائیں گے نظموں کے ساتھ. قدرتی سفر کی سوچ جناب سریش بھائی نے دی، مجھے اچھی لگی، آپ کو بھی پسند آئے گی. لکھنے والے 2014 سے پہلے کے نریندر مودی ہیں. اب ایک اور شخصیت ہمارے درمیان موجود بھی ہے، کئی بار ان کا ذکر بھی آیا اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں کہ ایک کردار ایسا بھی ہو. جس طرح اردو زبان کی بقا وقار اور اس کے فروغ میں صحافی، ادیب، شاعر اور ناقد، محقق، افسانہ نگار ایک فکر کے ساتھ اپنے اپنے طور پر بے باک خدمات انجام دے رہے ہیں اور اردو ادب کو اپنے خون جگر سے جس قدر بلندی عطا کر رہے ہیں، ایک دن یہ زبان ساری دنیا میں سر چڑھ کر بات کرے گی. ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی اردو نواز ہیں جو اردو کی سرفرازی کے لیے ہمہ وقت فعال اور متحرک نظر آ رہے ہیں. ایسی ایک شخصیت کا نام حافظ انجینئر ولی احمد خان ہے، جو کافی مصروف رہنے کے باوجود اردو کی خدمت اور اس کی پذیرائی کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. موصوف گجرات کے احمد آباد میں مقیم ہیں اور ایک صنعت کار بھی ہے. تجارت اور صنعت کاری کے قائم انجام دینے کے بعد بھی اردو زبان کے استحکام کے لیے اپنی جیب خاص کا استعمال کرتے ہیں. اردو نواز حافظ انجینئر ولی احمد خان کے ذوق و شوق کا یہ عالم ہے کہ مصروفیات میں بھی اردو کے ادیبوں شاعروں سے ملاقات کرتے ہیں اور اردو کی تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں پر ناقدانہ نظر ڈال کر اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں. ولی احمد خان صاحب گجرات میں ایک صنعت کار ہیں، لیکن ان کی وابستگی بھاگلپور ضلع سے ہے. دسمبر 2021 میں ولی احمد خان بھاگلپور تشریف لے گئے تھے. ان کے ہمراہ ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی صاحب بھی تھے جو راجستھان ٹونک سے ہیں. ان دونوں کی آمد کی وجہ سے بھاگلپور کے ادبی ماحول میں کافی سرگرمی آئی تھی. اردو زبان سے تعلق رکھنے والے شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور اردو نواز اردو کے چاک دامن کو جوڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑے تھے. بھاگلپور کے چہار جانب اردو پور پر تقریبات منعقد کی جا رہی تھی، محفلیں سجائی جا رہی تھی، بچوں کو اردو سکھانے کو لے کر فکر کی جانے لگی تھی. یہ سبھی اقدامات اردو نواز ولی احمد خان کی آمد پر اٹھائے جا رہے تھے. موصوف نے کافی ہمت افزائی کی. وہ وہاں کی درجن بھر اردو تقریبات میں حاضر رہے، جس میں گاندھی پیس فاؤنڈیشن بھاگلپور میں اردو ہندی مسابقہ پر ایوارڈ، اسلامی کوئز، افسانہ نگار اور ادیبہ ڈاکٹر خالدہ ناز کی کتاب کی رسمی اجرا، سماجی کارکن داؤد علی عزیز کی رہائش پر دوپہر کے کھانے کا نظم، رائل پبلک اسکول رحمت باغ میں بچوں اور بچیوں کے درمیان اردو کو لے کر خطاب اور انعامات کی تقسیم، انجمن ترقی اردو بھاگلپور دفتر کا افتتاح، دارالعلوم اسدیہ کھیری باندھ میں اردو تقریب اور مدارس کے بچوں میں کتابوں کی تقسیم وغیرہ بھی شامل ہے. ولی احمد خان جیسے اردو نواز اس ملک میں اور پیدا ہو جائیں تو اردو واقعی گھر گھر پہنچ جائے گی اور اس کا مستقبل تابناک ہو جائے گا. موصوف ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی اردو کے فروغ کے لیے اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں. ان کے اس عمل سے اردو زبان کو کافی مضبوطی مل رہی ہے. یہ ایسے اردو نواز ہیں جو ادیبوں، شاعروں، ناقدوں، صحافیوں اور محققین کی کتابیں بھی اپنے جیب خاص سے شائع کراتے ہیں. اس طرح کی محبت رکھنے والے اردو نواز بہت کم ملتے ہیں. ان کی کارفرمائی کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے.
गुज़िश्ता कुछ माह से हाफिज़ वली अहमद तकरीर और तहरीर के मैदान में भी सरगर्म अमल नज़र आने लगे हैं। गुजरात उर्दू एकेडमी और दीगर इदारों की जानिब से मुनक़िदा अदबी इजलास में मकाला ख़ानी भी कर रहे हैं। कुछ अदबी इजलास की सदारत का एजाज़ भी उन्हें हासिल हुआ है। माजी में आपने अदबी कुतुब का जिस कदर मुताला किया, उसी से इस्तिफादा करते हुए अपने तहरीर करदा मकालात के ज़रिए अदबी इजलास में सुरखरुई हासिल कर रहे हैं। उनके अदबी असफार का सिलसिला भी जारी है। पटना, बिहार, मुंबई, पूना, आगरा और राजस्थान के कुछ शहरों में वो अदबी सफ़र कर चुके हैं और मुतअद्दिद अदबी हस्तियों से मुलाकात करके उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। वली अहमद ख़ान तारीख़ का मुताला भी रखते हैं। यही वजह है कि वो अपने माजी से वाकिफ़ हैं। मजहबी मामलात में भी वो साले फ़िक्र के हामिल हैं और दूसरों का दर्द समझते हैं। वली अहमद ख़ान की शख्सियत अल्लामा इकबाल के इस मिसरे की तस्वीर नज़र आती है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। खुशी का मकाम है कि वली अहमद खान साहब की पहली काविश नुकूश अव्वली एक किताब है जो शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी है। उम्मीद है कि क़ारीन उसकी पसीराई फरमाएंगे। इकबाल पटनी। शुक्रिया।